ان کے دلوں میں حضرت علی کی کدورت تھی، تو ان کے دلوں کو علی کے حق میں صاف کرنے کی خاطر رسول نے علی کی یاری کا منوانے کے لیے یہ اہتمام کیا تھا، اور شیعہ بھائیوں نے اسے خواہ خواہ بڑھا دیا ہے۔ وہ تو ان کے لیے تھا، ہمارے لیے تو تھا ہی نہیں۔ میرے محترم مکرم سکالر اسلام صاحب خطبہ قدیریہ کے 56 جز ہیں، یعنی 54 جز ہیں خطبہ قدیریہ کے، اور وہ خطبہ قدیریہ اگر میں اپنے لہجے میں تیزی سے پڑھوں تو کم از کم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ مجھے وہ خطبہ بغیر ترجمے کے پڑھنا پڑے گا۔ 50 اس میں آیات ہیں، جو حدیث ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ انشاءاللہ کل یا پرسوں کی تقریر میں پوری اس کی ڈیٹیل بتا سکوں گا۔ تو رسول پاک نے ان 56 جزوں میں، جو سے مراد یہ ہے ایک پیرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 50واں، 56 جز ہیں اس خطبہ قدیریہ کے، اور اس خطبہ قدیریہ کو رسول نے شروع کیا ہے یا معاشر الناس، اے لوگوں۔ معلوم ہوا رسول علی کو صرف مسلمانوں سے نہیں منوا رہے بلکہ تمام انسانوں سے منوا رہے۔ اعلان ہو گیا 18 حدیث کو، اعلان 18/1/19/2/20/3 20 ذی الحجہ تک رسول میدان غدیر میں رہے۔ جب اعلان ہو گیا تو کیوں رہے؟ اس لیے رہے کہ ایک دن صرف کیا، صحابہ کو فرمایا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ ڈرانا نہیں ہے آج کی گفتگو میں، یہ اشارہ ہے، کل یا پرسوں میں اس کی تشریح کروں گا۔ علی کو امیر المومنین انشاءاللہ زندگی رہی تو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو۔ پورا دن گزر گیا، جتنے 1,24,000 تھے، علی کو امیر المومنین کہہ کے سلام کرتے رہے۔ رسول نے تو منوا لیا کہ علی امیر المومنین ہے، بس اگلا فکرہ میں نہیں دیتا، رسول منوا گئے کہ علی امیر المومنین ہے۔ ایک دن اس طرح گزرا، دوسرا دن، تیسرا دن کیسے گزرا؟ رسول نے صحاب نامی اپنی دستار اتار کر یہ دستار بلا تشریف، مولا معاف کریں، یہ دستار ایک گوشہ دیا علی کے ہاتھ میں، ایک گوشہ رکھا اپنے ہاتھ میں۔ 1,24,000 صحابہ سے کہا کہ جو جگہ خالی ہے وہاں اپنا اپنا ہاتھ رکھتے جاؤ اور علی کی بیعت کا اعلان کرتے جاؤ۔ اب یہ خبر عام ہو گئی پورے خطہ عرب میں۔ جب یہ خبر شائع ہو گئی، عام ہو گئی، تو یہ خبر پہنچی کس تک؟ حارث بن نعمان فہری تک، اس کے علاقے میں، یہ موجود نہیں تھا، اس کے علاقے میں یہ خبر پہنچی کہ رسول نے علی کی مولایت کا اعلان کیا ہے۔ وہیں سے یہ اپنی ناقہ پر سوار ہوا، اکیلا نہیں آیا، اس کے ساتھ اور بھی اس کے ساتھی تھے۔ یہ مدینے پہنچا، مسجد نبوی کے سامنے اس نے اپنا ناقہ بٹھوایا، ساتھی بھی اترے، خود بھی اترا، رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر اس نے کیا کہا؟ تالا یا محمد، رسول نے کہا، یہ تحریر میرے ہاتھ میں ہے، تالا یا محمد، یعنی اتنا بغض علی کا سینے میں تھا کہ رسول کو رسول کہنا ہی گوارا نہیں کیا۔ کہا یا محمد، کہنے لگا یا محمد۔ اب یا محمد کے بعد اسے کیا کہا؟ دیکھ کر کہتا ہے امرتنا، تو نے ہمیں حکم دیا ہے، ان اللہ عز و جل، اللہ کی طرف سے
اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ فقبلنا. تو نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، ہم نے قبول کیا. تو نے ہمیں امر دیا کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، ہم نے قبول کیا. تو نے ہمیں حکم دیا زکات دو، فقبلنا، ہم نے قبول کیا. تو نے ہمیں حکم دیا روزے رکھو رمضان کے، فقبلنا، ہم نے قبول کیا. تو نے ہمیں حکم دیا بالحج حج کا، فقبلنا، ہم نے قبول کیا. ثم لا ترضى، کیا اتنی باتیں منوانے کے بعد بھی تو ہم سے راضی نہیں ہوا؟ جو اب تو نے اپنے بھائی علی کو ہم پر مسلط کر دیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا یہ میرا بھائی علی مولا ہے، تو اچھا مجھے یہ بتا کہ تو نے جو یہ اعلان کیا ہے فَهَذَا شَيْءٌ مِنْكَ أَمْ مِنْ رَبِّكَ، کیا یہ علی کی جو مولایت کا تو نے اعلان کیا ہے یہ تو نے داماد سمجھ کر کیا ہے یا چچا داد بھائی سمجھ کر کیا ہے یا من رب کا؟ یہ بھی تیرے رب کا حکم ہے کہ تو ہم سے علی کو مولا بنوا. دیکھا آپ نے کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تو نے یہ اعلان جو کیا ہے کس کی وجہ سے کیا ہے؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ اب وہ رسول جس کی زلفوں کی قسم اللہ کھاتا ہے، جس کی آنکھوں کی قسم اللہ کھاتا ہے، جس کے وجود کی قسم اللہ کھاتا ہے، جس شہر میں وہ رہتا ہے اس شہر کی قسم اللہ کہتا ہے، اللہ اس کی پوری زندگی کی قسم کھاتا ہے. اس کے اس سوال پر وہی رسول قسم کھا کے کہہ رہے کیا؟ والذی لا الہ الا ہوا، مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے. ان ھذا من اللہ، یہ علی کو مولا میں نے نہیں بنوایا، اللہ بنوا رہا ہے. یہ جو کچھ میں نے اعلان کیا ہے یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ کی طرف سے کیا ہے. یہ سننا تھا فَبَلَّلْ حارث، حارث اٹھا رسول کی طرف پشت کی، پشت کر کے مسجد کے دروازے کی طرف چلا، چلتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں اللہم، اے میرے اللہ. معلوم اللہ کو مانتا تھا، اللہ کو تسلیم کرتا تھا، رسول کو بھی مانتا تھا، اسی لیے تو آیا. تو اب یہ کہتے ہیں اللہم، اے میرے اللہ، میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ محمد نے جو کہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ میں نے اعلان کیا ہے، تو روز روز کی سزا سے بہتر ہے تو مجھے آج ایک دفعہ سزا دے دے. جو علی کا بغض، جو علی کا حسد میرے دل میں ہے، یہ روز روز کی سزا سے بہتر ہے کہ تو ایک ہی دفعہ مجھے سزا دے دے. کیا سزا دے؟ اللہم ان کان ما یقول محمد حقا، اگر تیرا محمد سچ کہہ رہا ہے کہ اس نے تیرے حکم سے علی کو مولا بنوایا ہے، پھر بھی میں نہیں مانتا. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دے وہ لو، پھر بھی میں نہیں مانتا. فامطر علینا حجارۃ، تو بے شک آسمان سے ایک پتھر پھینک جو مجھے تباہ برباد کر دے، لیکن علی کو مولا ماننا مجھے گوارا نہیں ہے. بس ابھی دروازے تک نہیں پہنچا تھا کہ اوپر سے ایک پتھر اس کے سر کے درمیان میں گرا، دونوں حصوں میں برابر تقسیم کر کے رکھ دیا. لوگ کہتے ہیں جی علی کے، لوگ کہتے ہیں جی رسول موجود تھے اور اللہ نے رسول سے وعدہ کیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا. تو اللہ نے علی کے دشمن پر عذاب نازل کیوں کیا؟ اس لیے کہ رسول کی دعا تھی، رسول کی دعا تھی. اللہم والمن والاہ وعادمن عداہ، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. چونکہ یہ علی کا دشمن بن کے جا رہا تھا، اللہ نے فوراً کنکر پھینک کر سزا دے کر بتا دیا کہ ہر ایک گواہ
دشمن نہ آج گوارا ہے نہ بعد۔ ساتھی ایک درود پڑھے، میں یہاں ایک پہلو دے رہا، درود پڑھیے گا ساتھ۔ وعدہ کر رہا ہوں، جو بات بیان کر رہا ہوں اگر ذہنوں میں رہی، جہاں بیٹھے ہوئے جواب دے سکو۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے 40% 50% بھائی سے بات کریں، بلکہ میری وہ بیٹیاں بھی جو تعلق رکھتی ہیں تعلیم کے ساتھ، وہ بھی مجھ سے بات کریں کہ اس آدر آف اسلام میں ایک اپنے کلب میں یہ کہا ہے کہ علی کے لیے شیعہ کہتے ہیں کہ ولایت کی آیت جو ہے نازل ہوئی ہے، جب یہ علی کی شان میں نازل ہی نہیں، یہ اس نے اپنے کلب میں کہا ہے اور میں نے سنا ہے۔ اس کے بعد اس نے بیان کیا ہے کہ علی اس دنیا میں آئے اور ولایت کے درجے تک کب پہنچے یہ کوئی اس کا تعجب نہیں کر سکتا۔ درود پڑھیے سلام۔ ایک بار پھر سلام۔ بھائی اگر باہر لے جانا ہے تو بلا اچھا کوئی بات پانی چاہیے تو پانی پیوا۔ درود پڑھیے سلام۔ آرام سے بڑے آرام سے میرا بیٹا، چونکہ حبس بہت زیادہ ہے۔ پھر درود پڑھیے گا سلام۔ علی کب ولی بنے اس کا علم نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ علی ولی تھا۔ یہ ہے میرے اس بھائی کے کلب کی بات۔ اب کتاب کا نام ہے کنز الانصار، یہ ہے کتاب کا نام، جلد نمبر ہے 3، صفحہ نمبر ہے ایک، اب توجہ میری طرف ہے، صفحہ نمبر ہے 113 اور 114۔ میں یہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ اہل سنت حضرات کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے سید شاہ تراب علی اور دوسرے کا نام ہے مولانا عبد الرحمن جامی۔ یہ دونوں بزرگ جو ہیں اہل سنت علماء کے نزدیک ولایت کے درجے پر فائز ہیں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ گھبرائیں گے تو نہیں نا؟ ان دونوں کو جن کے میں نے نام دیے ہیں، ہمارے اہل سنت کے بڑے علماء ان کو ولی مانتے ہیں۔ تو یہ دونوں لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے مطالب۔ بھائی اب توجہ میری ضروری کا، یہ بڑی مشکل بات ہے جو میں دے رہا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے مطالب رشیدی، یہ ہے اس کتاب کا نام۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 357۔ اس کتاب کا نام پھر سے مطالب رشیدی، صفحہ نمبر 357۔ اس پر درج ہے ان دونوں علماء کی طرف سے کہ ہمارے بھائی قاضی جناب ثناء اللہ پانی پتی نے، یہ آپ مجھے تو نہیں جانتے نا لیکن اہل سنت جانتے ہیں، حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ علامہ ہیں جن کی تفسیر کا نام ہے تفسیر بزہری۔ یہ عربی میں بہت بیٹا سونا نہیں میرے جہاں، اگر میری بات سمجھ رہے ہو نا میرے بیٹا، میں بڑی محنت سے یاد کرتا ہوں۔ یہ ان کی کتاب ہے تفسیر بزہری، کئی جلدوں میں، تو بڑی مشہور ہے، عربی میں ہے، اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔
تو ان کی ایک کتاب ہے سیف المسلول، اس سیف المسلول کا حوالہ دیا ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے خود اپنی کتاب سیف جلیل میں۔ بہرحال اس سیف المسلول میں یہ لکھتے ہیں دونوں لوگ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ لکھا ہے کہ اور چونکہ اردو پرانی ہے آپ کی سمجھ میں کچھ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، میں وضاحت ساتھ کرتا رہوں گا کہ اولیاء اللہ کو ادرو کشف سے مراد یہ ہے کہ روحانی اعتبار سے، یعنی جو اللہ کے نزدیک عبادت کرتے کرتے عشق اللہ میں فنا ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو روحانی طور پر علم غیب سے آگاہ کرتا رہتا ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو ادرو کشف یہ معلوم ہوا کیا کہ درگاہ الہی سے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے جو درجہ ولایت اور فیض جس شخص کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، میں پھر پڑھ رہا ہوں، ذریعہ کشف سے یہ واضح ہوا کہ جو درجہ ولایت اور فیض جس شخص کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ ڈائریکٹ ولایت نہیں دیتا، اللہ براہ راست ولایت نہیں دیتا، بلکہ ایک شخص بیچ میں وسیلہ ہے جس کے وسیلے سے اللہ ولایت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں تک سمجھ گئے نا؟ اب اس کے بعد جو عبارت ہے وہ یہ کہ جتنے اقطاب ہیں، جتنے اوتاد ہیں، یہ درجے ہیں۔ مجلوب ان کا پہلا درجہ ہے، یعنی صوفیہ علم کا پہلا درجہ ہے مجذوب، مجذوب سے چل کر پھر سالک، پھر اقطاب، پھر ابدال، پھر یہ، پھر وہ، پھر آخر ہے۔ تو جتنے درجے ہیں اقطاب، اوتاد، ابدال، نقبا اور تمام قسمیں اولیاء کی، پھر دو قسمیں، ایک ہے بڑی کسبی، ایک ہے بڑی واہبی۔ کسبی وہ ہے جو عبادت کر کر کے، دنیا کو ترک کر کے اللہ کی محبت میں، عشق میں فنا ہو کر یہ درجہ پا لیتی ہے، اسے کہتے ہیں ولایت کسبی۔ اور ولایت واہبی یہ وہ درجہ ہے کہ عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی کہا کہ سنو انی عبد اللہ آتانی الکتاب، یعنی یہ درجہ ولایت لے کر آتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ خدا جس کے توسل سے، یعنی اقطاب، اوتاد، ابدال، نقبا اور جتنی اولیاء کی قسمیں ہیں، یہ تمام اولیاء خدا جس شخص کے توسل کے محتاج ہوتے تھے، بھئی بڑی پیاری گل ہے، یہ تمام اقطاب، ابدال، اوتاد، ولی جس شخص کے توسل، میں نے وسیلہ، جس شخص کے توسل کے محتاج ہوتے تھے، اس شخص کو کہتے ہیں امام۔ ذرا میری تلاش دیکھیں کہ میں نے اسے کتنی مشکلوں سے تلاش کیا ہے۔ اس شخص کو کہتے ہیں امام۔ اب آگے پھر تشریح کرتے ہیں کہ امام سے مراد کیا ہے، یعنی پیشوائے امت، یعنی ساری امت کا رہنما، پوری خلائق کا رہنما۔ اور یہ منصب امامت از وقت قبل از وقت ظہور آدم، یہ منصب امامت قبل از وقت ظہور آدم، یعنی حضرت آدم کے خلق ہونے سے پہلے یہ درجہ امامت قبل از وقت ظہور حضرت آدم، حضرت آدم کے ظہور سے پہلے، یعنی ان کے خلق ہونے سے پہلے، بروح پاک حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یعنی یہ درجہ امامت علی کی روح کو اس وقت حاصل تھا جب آدم نہ تھا۔
ہوں، شیعوں سے کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ذاکر ممبر پر آ کر کہتا ہے یا گلفام ممبر پر آ کر کہتا ہے کہ میدان غدیر میں علی ولی بنا، نہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے، ولی بنا نہیں۔ جس طرح 40 سال کے بعد رسول کی نبوت کا اعلان ہوا، اسی طرح دیکھیں نا، یہ حدیث ہے، آپ نے مجھ سے بھی سنی ہوئی ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں محمد اس وقت نبی تھا جب آدم کے دم میں دم نہ تھا۔ تو یہ بھی تو یہی لکھ رہے ہیں کہ علی اس وقت ولی تھا جب آدم کا خواب و خیال بھی نہ تھا۔ تو اس کے بعد ان کی تحریر اب صفحہ نمبر ہے 114 کہ حضرت آدم سے پہلے علی اس درجہ ولایت پر یعنی امامت پر مقرر تھے۔ بڑا اچھا پیارا لکھ رہا ہے، پیدائش حضرت علی سے پہلے یعنی بیشتر جتنے انبیاء گزرے ہیں اور ان کی امتوں میں جتنے اولیاء گزرے ہیں، جسے جسے بھی ولایت کا درجہ حاصل ہوا ہے وہ علی مرتضیٰ کے صدقے میں حاصل ہوا۔ یہ صفحہ میرے پاس، اس کے لیے آپ کو اذن عام ہے، جو اس صفحے کی فوٹو کاپی کرانا چاہے میری طرف سے اسے اجازت ہے، تاکہ 10 زبانوں کو پتہ چل سکے کہ علی امام کب سے ہے۔ مل کر جو سمجھ رہے ہو نعرہ لگا دو، باقی بے شک چپ رہو۔ نعرہ حیدری۔ تو جتنے انبیاء ہیں ان کی امتوں میں سے جسے جسے بھی درجہ ولایت حاصل ہوا ہے بوسیلہ روح پاک حضرت علی مرتضیٰ کی حاصل ہوا ہے، اور یوم پیدائش حضرت علی مرتضیٰ تا وقت رحلت یعنی علی کے دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر علی کی شہادت تک تا وقت رحلت آن جناب یعنی علی کی رحلت کے وقت تک اصحاب رسول اور تابعین کو اور سب کو یہ دولت ولایت جو حاصل ہوئی ہے یہ علی کے وسیلے سے حاصل ہوئی ہے۔ یعنی جتنے اصحاب رسول اور جتنے تابعین ہیں اگر ان میں جو جو ولی گزرے ہیں وہ علی کی وجہ سے علی کے وسیلے سے ولی گزرے ہیں، اور بعد از رحلت حضرت علی یہ منصب امامت حضرت امام حسن کو ملا، ان کے بعد حضرت امام حسین کو ملا، ان کے بعد امام زین العابدین کو ملا، ان کے بعد امام محمد باقر کو عطا ہوا، ان کے بعد امام صادق کو ملا، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم کو ملا، ان کے بعد امام علی رضا کو ملا، ان کے بعد امام تقی کو ملا، ان کے بعد امام نجی کو ملا، ان کے بعد امام عسکری کو ملا، ان کے بعد یہ درجہ آج امامت کا امام مہدی کے پاس ہے۔ معلوم ہوا جس طرح علی ولی ہے اسی طرح 11 کے 11 ولی تھے۔ اب رہا ہے جیو، اب رہا یہ سوال کہ اس کا معنی کیا ہے ولی کا، بس 2 لفظ لو، ٹائم ختم ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا ہے، 2 لفظ لو۔ کتاب کا نام ہے میرے عزیزوں، میرے بیٹوں، باہر بیٹھنے والے میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے جس کا نام ہے الفصول المہمہ، صفحہ نمبر ہے 42 عربی میں ہے۔ ویسے یہ جو کلمے میں پڑھ رہا ہوں اب یہی کنز العمال کی جلد نمبر 8 میں بھی ہے، کنز العمال کی جلد نمبر 15 میں بھی ہے، اور یہی کلمات الریاض النظرہ میں بھی ہیں۔ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، لیکن میں الفصول المہمہ سے پڑھ رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں جب رسول نے میرا بازو پکڑ کر میری ولایت کا اعلان کیا تو فوراً اعلان نہیں کیا بلکہ اپنے سر سے اپنی صحاب نامی دستار رسول نے اتاری، پورے مجمع کو دکھا کر رسول نے میرے سر پر
علی دستار باندھی، باندھنے کے بعد کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ مولانا کیا تمہیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ دستار یاروں کے لیے نہیں ہوتی ہے، وارثوں کے لیے؟ تو صرف علی صرف علی رسول کا وارث نہیں، بلکہ یہ جن کے نام میں نے آپ سے بیان کیے ہیں ابھی، علی سے لے کر 12ویں ہادی تک، یہ سارے کے سارے نبی کے وارث ہیں۔ ذرا چپ کر گئے ہو، ذرا اوپر آؤ، اوپر آؤ اور اوپر آؤ، میں آپ کو اوپر لے کے جا رہا ہوں، بہت اوپر لے کے جا رہا ہوں۔ شب معراج رسول نے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھی نہیں۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، پرواز کرو، پرواز کرو۔ شب معراج رسول پاک نے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بڑھ کر آپ نے جو نماز پڑھی ہے کسی نبی کے پیچھے پڑھی نہیں، بلکہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو نماز پڑھائی ہے۔ اب آپ محمد کے وارث کو دیکھو کہ جب امام مہدی دنیا میں آئے گا تو عیسیٰ نبی اس کے پیچھے نماز پڑھ کے بتائے گا کہ یہ کل بھی وارث تھے اور آج بھی۔ بیٹے کی ربائی سن کر پھر مجھے کہنا پڑ گیا، شرط ہے نا جناب موسیٰ عیسیٰ کون ہے؟ معصوم ہے۔ ماں کون ہے؟ معصوم ہے۔ یار تسی چپ کر جانے ہو، کمال ہے تھوڑی۔ جناب عیسیٰ کون ہے؟ معصوم ہے۔ ان کی ماں کون ہے؟ معصوم ہے۔ تو جب عیسیٰ معصوم ہے، ماں معصوم ہے، تو 12واں امام کوئی ہو سکے گا کہ جو معصوم کی اولاد میں سے ہوگا۔ بی بی ام سلمہ سے ایک صحابی نے پوچھا کیا امام مہدی کا وجود پر حق ہے؟ فرمایا ہاں پر حق ہے۔ کہا یہ بتا سکتی ہو کہ کس کی اولاد میں سے ہوگا؟ کہا میں نہیں بتاتی، رسول بتا کے گئے ہیں۔ میں نے بولتے فاطمہ، کہ امام مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، تو مہدی کون ہے؟ محمد کا آخری وزیر، آخری وزیر، آخری خلیفہ۔ جب امام مہدی کو عیسیٰ کے جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، جب امام مہدی کون ہے؟ محمد کا 12واں خلیفہ۔ جب محمد کے 12ویں خلیفے کو عیسیٰ نبی نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر علی پھر علی۔ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے ملتا ہے۔ بڑی بات دیکھیے، آپ بریلوی حضرات میں سے ہیں یا اہل حدیث میں سے ہیں یا
کسی اور طریقے سے تعلق رکھتے ہیں. آج میری چوتھی تقریر تھی. میں نے اپنی تقریر میں ایک لفظ ایسا ادا نہیں کیا جو کسی کے جذبات کو مجروح کر سکتا، لیکن یہ میرا فرض ہے، مجھ پر واجب ہے کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو. یہ مجھ پر واجب ہے کہ اپنا عقیدہ مت چھوڑو اور کسی کے عقیدے کو مت چھیڑو. تو میں اپنا عقیدہ دے رہا ہوں قرآن سے اور آپ کی کتابوں سے. اب جو بھی صاحب عقل ہوگا وہ سوچ لے گا کہ مرنا تو ہے نا. یوم ندعو کل اناس، یار بچہ تو میں نے روک لیا ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر شخص اٹھایا جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ. تو جوانی میں کہا کرتا تھا، اب میں چھوڑ گیا ہوں کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہر شخص اٹھے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ. جہاں امام ہوگا وہاں مقتدی کا مقام ہوگا. تو امام کا حشر ہوگا، اسی حشر کا مقتدی پہ اثر ہوگا. اگر امام بنار ہوگا تو ماننے والا بھی ذلیل و خوار ہوگا. اگر امام مبتلا عذاب ہوگا تو ماننے والے کا بھی خانہ. اگر امام کوثر کا ساقی ہوگا، اگر امام کوثر کا ساقی ہوگا تو ماننے والا بھی پینے والوں کا ساتھی ہوگا. اگر امام جوانان جنت کے سرداروں کا سردار ہوگا تو ماننے والے کا بھی بیڑا. تو عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میری بہو بیٹیوں، میری بہنوں، یہ ہے مقام علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد معصومین علیہ السلام کا. لیکن مسلمانوں نے اجر کیا دیا؟ یہی اجر دیا کہ قبروں سے قبریں بھی مل نہ سکی. ایک شہر میں، ایک وطن میں قبریں بھی ان کی ایک نہ ہو سکتی. بیٹی ہر گھر کی صاحب احترام ہوتی ہے، اور وہ بیٹی جو حسین کی شریکت الحسین ہو. ہماری ایک کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، جس کا نام ہے گریز ہائے مداحی. یہ فارسی ہے یہ کتاب. اس میں یہ درج ہے کہ جب شریکت الحسین جناب سیدہ بطول عذرا کی آغوش کی زینت بنی، جیسے ہی یہ شہزادی ماں کی گود کی رونق بنی، اس نے رونا شروع کیا. یعنی آتے ہی گریا کیا، آتے ہی روئی. اتنا روئی کہ سیدہ گھبرا گئی. بیٹی کو ہاتھوں پر رکھ کر بی بی نے کہا، اس ہوتی یا بنتی، اے میری بیٹی اب رونا بند کر، تیرا رونا میرا کلیجہ لرزا رہا ہے. اس شہزادی کا رونا بند نہیں. علی کو بلایا گیا، یا علی آپ کی بیٹی زارو قطار رو رہی ہے اور زور سے رو رہی ہے، سمجھ میں نہیں آتا چپ کیوں نہیں کرتی. علی نے شہزادی کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، بیٹی کو اٹھایا، ہاتھوں پر رکھ کر علی نے ایک فکرہ کہا ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو رونے کے لیے کافی ہے. آپ فرماتے ہیں، اس بوتی یا ام المہن، اے دردوں
اور غموں کا مرکز چپ کر رہا. سیدہ کا رونا بند نہیں ہوا. رسول کو بلایا گیا. رسول پاک آئے, بیٹی کو دیکھا, آپ نے اٹھایا. معلوم تھا یہ میری بیٹی میرے اسلام کی بقا بن کر آئی ہے. اٹھا کر ہاتھوں پر رکھ کر سر چوما, شاید کلائیاں بھی چومی ہوں گی. چوم کر بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا اس کو دی یا ام المصائب, یعنی بیوی کو جو ام المصائب کہا جاتا ہے یہ کسی ذاکر کا دیا ہوا لقب نہیں ہے, کسی مولوی کا نہیں ہے, یہ خود رسول نے فرمایا تھا. یا ام المصائب, اے تمام کائنات کے مصائب کا مجموعہ چپ کر رہا. بیوی کا رونا بند نہیں ہوا. جب بند نہیں ہوا نا تو اب رسول نے فرمایا بطول علی جی بابا جی مولا جاؤ میرے 2 سال کے حسین کو لے آؤ. کیونکہ سن 6 ہجری ماہ شعبان کا پہلا ہفتہ جس میں یہ بیوی شبیہ خدیجہ بن کر ماں بطول کی گود میں آئی. جاؤ میرے 2 سال کے حسین کو لے آؤ. جب حسین آئے بہن کو روتے دیکھا, آگے بڑھے, چھوٹا سا حسین بہن پہ جھکا, سر چوما, پیشانی کا بوسہ دیا, روتی ہوئی بہن سے کہا اس اختی یا اختی, اے میری بہن تیرے رونے نے پورا گھر رلا دیا ہے, اب رونا بند کر. سیدہ کا رونا بند نہیں ہوا. 3 مرتبہ حسین نے کہا بہن رونا بند کر. جب بند نہیں ہوا اب 2 سال کے حسین نے بہن کو اٹھا کر اپنے لبوں کو اس کے کان پہ رکھا. کان پہ رکھ کر کہا بہن وعدہ کرتا ہوں آج میرے کہنے پہ تو رونا بند کر. اگر کبھی زندگی میں مجھے روتا دیکھ کر مرحبا 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 تو مجھ سے کہے گی کہ حسین رونا بند کر تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں رونا بند کروں گا. تو اب بیوی کا نام کیا ہے سارے جانتے ہو, سیدہ زینب. ہمارے ہاں ذاکر مولوی پڑھتے ہیں کہ یہ لفظ ہے زینو اب, یعنی باپ کی زینت عربی میں. ٹھیک ہے, صرف باپ کی زینت نہیں, نانے کی زینت ہے, کل انبیاء کی زینت ہے, تمام اماموں کی زینت ہے. لیکن اصل میں یہ لفظ زین و اب نہیں بلکہ یہ لفظ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اور اس زینب کا عبرانی زبان کا جو لفظ ہے اس کا معنی بنتا ہے ہمیشہ رونے والی. جب سے آئی رونا شروع کیا اور زندگی کے آخری لمحات تک یہ سیدہ روتی رہی. حتیٰ کہ تاریخ بتاتی ہے کہ واقعہ حرہ کے بعد جب یہ بی بی شام میں پہنچی جہاں اب سیدہ مزار ہے, یہ باغ تھا حضرت جعفر طیار کا. جب بی بی اس مقام پر پہنچی ہے اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ جناب فضا صاحب تھی, تو بی بی نے روتے ہوئے کہا اماں فضا یہاں ایک درخت تھا جس کا نام تھا تغر. جب ہمارا لٹا ہوا قافلہ یہاں آیا تھا تو اس درخت تغر کی شاخ پر میرے حسین کا سر رکھا گیا تھا. گردن سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے جو شاخ پہ گر رہے تھے. ذرا جا کے دیکھ وہ درخت ہے, وہ شاخ ہے. جناب فضا گئی, درخت کو دیکھا, شاخ کو دیکھا, رو کر کہا ہاں مظلومت الحسین, درخت بھی ہے, شاخ بھی ہے, تیرے بھائی کے خون کے قطرے بھی ہیں. سیدہ زمین سے اٹھی, درخت کے نیچے آئی, جاء تحت الشجرہ, آ کر بی بی نے بھائی کے خون کے قطروں کو دیکھا. مظلومہ نے مظلوم کے غم میں رونا شروع کیا. جب بی بی دھانے مار کر روئی
اس زمین کے قریب ایک باغ تھا بنی امیہ کا. اس کا جو باغبان تھا، مالی تھا، اس کا نام تھا زبیر بن تمیم. جب اس نے بی بی کے رونے کی آواز سنی تو وہ اپنے ہاتھ میں بیلچہ لے کر زمین کو درست کر رہا تھا. بڑے سخت تاریخ کے فکرے میں بڑے آرام سے اور بڑے سہل فکرے ادا کر کے گزر رہا. جب اسے تھلمت سمے بکاہا، بی بی کے رونے کی آواز سنی، بیلچے سمے ہربا من البستان، یہ اپنے باغ سے دوڑا، جہاں تحت شجرہ، درخت کے نیچے آیا، سامنے جناب فضہ کو دیکھ کر کہتے ہیں یا جاریت اللہ احاذی زینب بنت علی. یہ جو بی بی حسین کا بار بار نام لے کر دھاڑے مار کر رو رہی ہے، کیا یہ علی کی بیٹی زینب ہے؟ جناب فضہ نے سمجھا شاید کوئی پرسہ دینا چاہتا ہے، روتے ہوئے کہا نا، ہاں زینب بنت علی، یہ علی کی بیٹی زینب ہے. بھئی سیدو غیر سیدو، شیعو غیر شیعو، میری ماں بہنوں مجھے معاف کر دینا. جیسے اس ملعون کو پتا چلا یہ علی کی بیٹی زینب ہے، اس نے اپنا بیلچہ اٹھایا. بیلچہ اٹھایا، اب ذہنوں میں رہے. بیلچہ اٹھا کر اس نے کیا کیا؟ سامنے کون ہے؟ علی و بطور کی بیٹی. سامنے کون ہے؟ 18 بھائیوں کی بہن. سامنے کون ہے؟ جسے عباس نے بھی کبھی پورے قد و قامت میں نہیں دیکھا تھا. سامنے کون ہے؟ چادر بطول کی ورثہ دار. اور رونے والوں اس نے بیلچہ اٹھایا. اب میں کن زبان سے پڑھوں؟ فَضَرَبَ الْمَلُولُ عَلَى ظَهْرِهَا، سیدہ کی کمر پر اس نے بیلچہ مارا. بیلچے کا لگنا تھا فَخَرَّتْ مَغْشِيَّةً عَلَى الْأَرْضِ بِوَجْهِهَا، بی بی منہ کے بل زمین پر گری. اب یہاں علی کو نہیں پکارا، یہاں نانے کو نہیں بلایا، یہاں حسین کو آواز نہیں دی. 3 مرتبہ کہا عباس. مرحبا مرحبا اجرکم اللہ. یہ عزا کی راتیں ہیں، یہ رونے کی راتیں ہیں. 3 مرتبہ کہا عباس آ ذرا دیکھ زینب کیسے لوٹی جا رہی ہے. اللہ اکبر. جو نانا کے مزار پر کبھی دن میں نہیں جاتی تھی، جب جاتی تھی رات میں جاتی تھی، بھائیوں کے پردے میں جاتی تھی. جیسے بی بی کی کمر پر بیلچہ لگا، سیدہ زمین پر گری. امام زین العابدین آگے بڑھے، پھوپھی کا سر اٹھایا، سر سنبھالا، گودی میں رکھا. بس آخری فکرہ مولا آپ کو جزا دے. بی بی نے جو دیکھا حسین کا بیٹا رو رہا ہے. جب روتا دیکھا نا، بی بی آواز دے کر کہتے سجاد رونے سے پہلے مجھے صرف اتنا بتا دے، آج کے بعد میرے رونے پر پابندی تو نہیں ہوگی؟ قبر میں مجھے کوئی روکے گا تو نہیں؟ ہمارے ہاں علماء نے لکھا ہے کہ جب تم اس غم میں روتے ہو، بی بی کی روح موجود ہوتی ہے، آواز